عشق رسول خادم در مصطفیٰ جناب سید ظاہر حسین شاہ صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب سید ظاہر حسین شاہ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے، اور تمام کا تمام درود اللہ کے پیارے گناہگار امت کے سہارے معصوم آمینہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو خلق عظیم پہ فائز فرمایا ہے۔ خلق کہتے ہیں ایسے افعال کو جو بغیر تکلف کے سرزد ہوا کرتے ہیں۔ وہ افعال جو بغیر تکلف کے سرزد ہوتے ہیں، وہ اگر احسن ہوں گے تو ان کو اخلاق حسنہ کہا جائے گا، اگر وہ کبھی ہوں گے تو ان کو اخلاق سیئہ کہا جائے گا۔ اب ساری کائنات میں سے اخلاق حسنہ جمع کر کے میرے نبی کے ان خلق عظیم کے ساتھ موازنہ کرو تو میرے نبی کے خلق عظیم کی خیرات بھی نہیں بنتی۔ خیرات بنے بھی کیسے؟ خود خالق کائنات میں نبی کے خلق عظیم کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اور قرآن میں نبی کے خلق عظیم کی گواہی دے رہا ہے، اور کہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ سارے کا سارا قرآن مجھے میرے نبی کا اخلاق نظر آ رہا ہے۔ اب یہاں سے میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا جو کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ ارے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام تلوار کے نہیں بلکہ محمد عربی کی زبان کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ارے آؤ کتب تواریخ کو اٹھا کر دیکھیے ذرا، اور سیرت کے اوراق کی روگردانی کر کے دیکھیے ذرا، یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ اسلام تلوار کے نہیں بلکہ اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے۔ ارے طائف کی وادیاں کس سے مخفی ہیں بلا، اور سرزمین مکہ کے اندر کھدتے ہوئے گھرے کس سے مخفی ہیں بلا، اور پھر صحن حرم کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ جسم کے اوپر جو ہے وہ اونٹ کی گندی اوجنیاں پٹی ہوئی کس سے مخفی ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، لوگ راستے کے اندر کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ حضور یہ نہیں کہتے میں تمہیں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں اور تم میرے راستے کے اندر کانٹے بچھا رہے ہو، بلکہ نہیں، صبح حضور دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، لوگ راستے کے اندر کانٹے بچھاتے تھے، حضور کانٹوں کو ہٹاتے جاتے تھے، لوگوں کو دین کا پیغام سناتے جاتے تھے۔ یہ ہے میرے نبی کا اخلاق، اور یہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خلق عظیم جس کی گواہی خود خالق کائنات قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے۔ ارے آؤ مزید آگے بڑھیے ذرا، اور یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ اسلام تلوار نہیں بلکہ محمد عربی کی زبان کی وجہ سے پھیلا ہے، اور بلکہ وہ مکے کے بازار طائف کی وادیاں کسی سے مخفی نہیں ہے، اور وہ بھی منظر کسی سے مخفی نہیں ہے۔
کہ ایک بوڑھیا کی ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے کہ تم نے گزرتے ہوئے محمد پہ کوڑا پھینکنا ہے۔ ارے وہ سارے دن کا کوڑا جمع کرتی، سارے گھر کا کوڑا جمع کر کے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزرا کرتے تھے تو حضور کی بات لیل والی زلفوں کے اندر وہ پھینک دیا کرتی تھی۔ ارے وہ یہ زلفیں کوئی عام زلفیں تو نہیں ہیں، بلکہ قرآن اٹھا کر دیکھیے اللہ میرے محبوب کی ان زلفوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ ارے جن زلفوں کی قسمیں خود خالق کائنات اٹھا رہا ہے، ان زلفوں کے اندر وہ بڑھیا کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ حضور راستہ بھی نہیں بدلتے، کیوں نہیں بدلتے کہ الانتظار واشدہ من الموت، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی اور راستے کو بدل کر چلا جاؤں اور یہ بڑھیا میرا انتظار کرتی رہے اور اس کو انتظار کی تکلیف سہنی پڑے، بلکہ حضور فرماتے میں اسی راستے سے گزروں گا، اور اگر یہ بڑھیا میری زلفوں کے اندر کوڑا پھینکے گی کوئی بات نہیں، محمد عربی اپنی زلفوں کو دوبارہ صاف کر لے گا۔ حضور اسی راستے سے گزر رہے ہیں، وہ بڑھیا روزانہ کوڑا پھینکتی ہے، اس نے اپنا معمول بنا لیا۔ ایک دن یوں ہوا کہ اتفاق کے ساتھ وہ بڑھیا بیمار ہو گئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے والے قدم بھی رک گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آس پاس والے لوگوں سے پوچھا کہ ارے یہاں ایک بڑھیا ہوا کرتی تھی، جب میں گزرتا تھا میری زلفوں کے اندر وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، تو لوگوں نے بتلایا آقا وہ تو بیمار ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دروازے پہ گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ تیرے در کے اوپر آیا ہوں۔ اس کے ہوش اڑ گئے، اس کے رنگ پیلے پڑ گئے کہ یہ تو وہی آ گیا جس کی زلفوں کے اندر میں روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، یہ وہی آ گیا جس کی زلفوں کو میں گندا کیا کرتی تھی، آج نہ جانے یہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ یہ ابھی اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے، چاہے نہ چاہے اس نے حضور کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب حضور کو اندر آنے کی اجازت دی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اماں کیا بات ہے، آج سنا ہے تم بیمار ہو گئی ہو، اما بتاؤ صبح سے کھانا کھایا ہے یا محمد عربی تم کو کھلا دے؟ اما بتاؤ طبیعت زیادہ خراب ہے تو محمد عربی کسی طبیب کو بلا کر لے آتا ہے، کسی ڈاکٹر اور حکیم کو بلا کر لے آتا ہے۔ ارے حضور کے لہجے کے اندر اتنی مٹھاس اور اتنی شرینی تھی، ساری کائنات کے شہد بھی نچوڑ کر رکھ دو، آقا کریم کے لہجے کے اندر جو شرینی تھی اور آقا کریم کے لہجے کے اندر جو مٹھاس تھی اس کی خیرات بھی نہیں بن سکتی۔ ارے آقا کریم نے اتنے میٹھے لہجے کے اندر پوچھا اما بتاؤ میرے لائق کی خدمت ہو تو محمد عربی آج تیرے سامنے حاضر ہے۔ وہ بڑھیا بول کر کہنے لگی بیٹا مجھے یہ بتلاؤ اتنے اچھے خلق تم کو کس نے سکھلائے ہیں؟ آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا اتنے اچھے خلق مجھ کو میرے رب نے سکھلائے ہیں۔ وہ بڑھیا بول کر کہنے لگی اچھا پھر اتنے اچھے خلق تجھ کو تیرے رب نے سکھائے ہیں تو مجھ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکیم اور طبیب کی ضرورت نہیں ہے، اما بتاؤ پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو ماں کہتی ہے مجھ کو کسی ڈاکٹر طبیب حکیم کی ضرورت نہیں ہے، ہاں مجھ کو ضرورت ہے تو تیرے دامن رحمت کی ضرورت ہے۔ ارے بیٹا جلدی کر اور مجھ کو کلمہ پڑھا کے اپنی بدلیل زلفوں کا اسیر بنا لے، جلدی کر مجھ کو کلمہ پڑھا کر جو ہے وہ اپنے غلاموں کی فہرست کے اندر شامل کر لے۔ ارے اب میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بتلاؤ یہ سیرت کا واقعہ پڑھنے کے بعد میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا یا محمد عربی کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے؟ اور اس سے آگے چلیے حضور کی سیرت کا ایک اور روشن باب میں آپ کے سامنے کھول کر رکھتا ہوں تاکہ چند منٹ کی گفتگو آپ میرے اور آپ کے لیے عمل کی راہوں کو آسان کر دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے بازاروں سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا سارے گھر کا اثاثہ جمع کر کے ایک راستے کے اندر کھڑی ہے، چہرے کے اوپر پریشانی کے اثرات ہیں، چہرے کے اوپر جب پریشانی کے اثرات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے تو آپ فرمانے لگے اماں کیا بات ہے، تم نے گھر کا سارا اثاثہ جمع کر کے سڑک پہ رکھ دیا اور چہرے کے اوپر پریشانی کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹا میں نے سنا ہے مکے کے اندر ایک جادوگر آیا ہے، وہ جس کو دیکھتا اس کا دین درم لوٹ لیتا ہے، جو بھی اس کی طرف اس کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور میں سوچ رہی ہوں کہ ساری زندگی میں نے بتوں کے ساتھ وفا کرتے ہوئے گزار دی، اب میری زندگی کے آخری ایام ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کے سامنے میں بھی چلی جاؤں اور میں اپنے آباء و اجداد کے دین سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ زندگی کے آخری ایام کے اندر میں مکہ چھوڑ کر اپنے میکے چلی جاؤں تاکہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو برقرار رکھ سکوں۔ آقا کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اماں پھر دیر کس بات کی ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹا یہ میری گٹھری باری ہے، سامان زیادہ ہے اور میں کمزور ہوں، لاغر ہوں، یہ گٹھری اٹھانے والا مجھے نہیں مل رہا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اماں یہ سامان مجھ کو دو، محمد عربی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے جہاں تم کہتی ہو وہی چھوڑ آتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہ گٹھری اپنے کندھوں پہ اٹھائی،
आका करीम अलैहिस्सलाम आगे आगे जा रहे हैं, बूढ़ी माँ डंडा लिए पीछे पीछे चल रही है और रास्ते के अंदर मीठी मीठी बातें भी हो रही हैं। बूढ़ी माँ कहती है, बेटा मैंने पूरे मक्के के अंदर बूढ़ों को धक्के देने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन बूढ़ों को सीने से लगाने वाला कोई नहीं देखा। अरे बूढ़ों का सामान छीनने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन बूढ़ा का बोझ अपने कंधों पे उठा के मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाला मैंने नहीं देखा। अरे बेटा मुझे लगता है किसी नेक माँ के नेक बेटे हो और किसी माँ ने बला जना है तुमको। और जब चलते चलते बातें करते करते यकायक बुढ़िया रुकी, कहने लगी, बेटा यही मेरी मंजिल आ गई है, यहीं पे मेरा सामान रख दो। आका करीम ने सामान रखा, वापस आने लगे। बुढ़िया ने आका करीम अलैहिस्सलाम का दामन थाम लिया और कहती है, बेटा मुझको अपना नाम बताते जाओ। आका करीम ने फरमाया, अम्मा मेरा नाम ना ही पूछो तब ही बेहतर है। कहा, बेटा क्यों? शक्ल से इतने नेक और इतने भले लगते हो और पूरे मक्के के अंदर बूढ़ों को धक्के देने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन बूढ़ों को सीने से लगाने वाला कोई नहीं देखा। आज सिर्फ एक तू वह शख्स है जो बूढ़ों का सामान, कमजोरों की मदद करने वाला, बूढ़ों का सामान अपने कंधों पे उठा के मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाला है। मैंने सिर्फ तेज तुझको ही देखा है और मेरी नजर ने इससे कबल तुझ जैसा इंसान नहीं देखा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा मेरा नाम ना ही पूछो तब ही बेहतर है। जब इसरार हद से बड़ा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, अम्मा जिस जादूगर के खौफ से डर कर जिस जादूगर के खौफ से तू मक्का छोड़ के आई है, मैं वही मोहम्मद तेरे सामने खड़ा हूं। बुढ़िया ने कहा, बेटा सच से कहते हो, क्या तेरा नहीं मोहम्मद है? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाँ अम्मा मेरा ना ही मोहब्बत है, मेरा ना ही मोहम्मद है, मैं ही मोहब्बतों का सफीर बन के आया हूं, मैं ही उल्फतों को बखेरने के लिए आया हूं, उल्फतों को बखेरने के लिए, नफरतों को समेटने के लिए। मेरे मालिक ने अगर किसी का इंतखाब किया है तो वो हुस्न और जमाल का पैकेट तेरे सामने मोहम्मद अरबी खड़ा है। जब बूढ़ी मां ने ये जुमले सुने तो बुढ़िया बोल कर कहने लगी, बेटा सच से कहते हो कि तुम्हारा ही नाम मोहम्मद है, तुम्हारा ही नाम मोहब्बत है, तुम ही मोहब्बतों के सफीर बन के आए हो। फिर अबू जहल गलत कहता है, अबू लहब गलत कहता है, उतबा शैबा गलत कहते हैं, मक्का गलत, मक्के वाले गलत कहते हैं, अरे पूरे जमाने वाले गलत कहते हैं। तू जादूगर नहीं बल्कि तू तो अल्लाह का सच्चा पैगंबर मुझे मालूम हो रहा है। अरे बेटा अब मैं वापस तो जाना चाहती हूँ। अरे मैं मक्का जादूगर के खौफ से छोड़ के तो आ गई थी, अब मैं वापस तो जाना चाहती हूँ, लेकिन ये बोझ तेरे कंधों पे रख के नहीं ले जाना चाहती। मेरा जी चाहता है कि मैं वापस तेरे दर के ऊपर चले जाऊं, तेरे आने वाले मेहमानों के बर्तन मांजा करूं, सारी जिंदगी तेरी नौकरी करते हुए गुजार दूं, सारी जिंदगी तेरी चाकरी करते हुए गुजार दूं, सारी जिंदगी मैं तेरे दर के ऊपर बांधी बन के बैठी रहूं। ऐ मेरे बेटे मैं वापस तो जाना चाहती हूँ, लेकिन ये बोझ तेरे कंधों पे रख के नहीं ले जाना चाहती। ऐ मेरे बेटे मोहम्मद जल्दी कर, मेरी सारी जिंदगी खत्म हो गई और जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही है, न जाने कब ये सांसों की डोरी टूट जाए। जल्दी कर मुझको कलमा पढ़ा के अपनी बालदार जुल्फों का असीर तो बना ले जरा, मुझको कलमा पढ़ा के अपनी जुल्फों का कैदी तो बना ले जरा, मुझको कलमा पढ़ा के मेरा नाम भी अपने गुलामों की फीस के अंदर शामिल कर ले जरा। अब फिर मैं आपसे 12 दीगर सवाल करूंगा। ये तरीक का रोशन बाप सुनने के बाद आप मुझे बताएं, क्या इस्लाम तलवार के जोर पे फैला या मोहम्मद अरबी की जुबान की वजह से फैला है? ये महज हजूर अलैहिस्सलाम के इखलास थे कि अरब से लेकर अजम तक और एशियाए अजम के सीने तक जो वो इस्लाम का परचम लहराने लगा। ये तलवार का कमाल नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी की जुबान का कमाल था। आज हम रबीउल अव्वल की पुरनूर सातों के अंदर दुरूद व सलाम और सरमत की सातों के अंदर अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह मुझे और आपको हजूर अलैहिस्सलाम के इखलास की जो वो खिरात अता फरमाए। व आखिरु दवानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ात अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती, दामने मुस्तफा में आ जाओ धूप गम की इधर नहीं आती। ज़ात अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती,